درویشان قادیان اور ان کی نسلیں گھروں سے بے گھر کی جاتی ہیں۔ وہ پڑھنے اور سننے والے جنہوں نے اس دردناک سفر کی مکمل داستان نہیں سنی یا پڑھی، اس کا مختصر خلاصہ پھر دہرائے دیتے ہیں کہ جب پاکستان کا قیام عمل میں آ رہا تھا تو مرزا محمود صاحب قادیان کو دارالامان قرار دے کر اسے چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ان کی بے شمار زمینیں، مکانات تھے۔ کہیں لکھا ہے کہ 80 گاؤں ملکیت تھے، کہیں لکھا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ کی وفات پر ان کی لاش پر کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ آپ ہمارے لیے کچھ اثاثہ چھوڑ کر نہیں گئے، مگر اس کے باوجود بھی میں آپ کے سلسلہ کو آگے لے کر جاؤں گا، یعنی اس کا بیڑا غرق کروں گا۔ چونکہ مرزا محمود کم عمر تھے، اس لیے خلیفہ کا چناؤ ایسے شخص کا کیا گیا جو پیرانہ سالی کی وجہ سے موت کے قریب تر تھے، یعنی مولوی حکیم نور الدین، جنہوں نے محض 6 سال خلافت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ اس کے بعد مرزا محمود خلافتی گدی پر رونق افروز ہوئے اور احمدیوں کے چہروں سے سب رونق چھین لی۔ جیسا کہ پہلے بتایا کہ بانی جماعت احمدیہ ایک ایسی جماعت تیار کر چکے تھے جو جماعت کے ساتھ عقیدت محبت کا تعلق رکھتی تھی، اس لیے قیام پاکستان کے وقت ایسے ہی مخلصین کو 313 درویش کا نام دے کر قادیان میں مرزا خاندان کی جائیداد کی حفاظت کے لیے رکھا گیا۔ مرزا خاندان تمام کا تمام پاکستان بھاگ چکا تھا، مگر انہیں یہ اطمینان تھا کہ ہماری جائیدادیں محفوظ ہیں۔ مرزا وسیم ناظر اعلیٰ مقرر ہوئے، جنہوں نے درویشان قادیان پر جب تک زندہ رہے عرصہ حیات تنگ کیے رکھا۔ دوسری طرف احباب جماعت سے درویشوں کے نام پر چندے لینے کا سلسلہ جاری تھا۔ پہلے درویشان قادیان کے لیے، پھر ان کے مکانات بنوانے کے لیے، اور پھر ان کی نسلوں کے مکانات بنوانے کے لیے چندے بٹورے گئے۔ اب احمدی اندھی عقیدت کے مارے تھے، وہ بخوشی چندوں پر چندے دیتے چلے گئے۔ ایک کثیر رقم اس مد میں جمع ہونی شروع ہو گئی، مگر افسوس کہ معصوم احمدی یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ رقم جو درویشوں کے نام پر مانگی جا رہی ہے، دراصل مرزا خاندان کی مزید جائیداد بنانے کے کام آ رہی ہے۔ اگر آپ نے مغلیہ خاندان کی تاریخ پڑھی ہے تو آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ مغلیہ خاندان کو ہمیشہ امارات بنانے کا جنون رہا۔ یہی جنون اور دنیاوی دکھاوا رہن سہن مرزا خاندان کا بھی خاصا بن چکا ہے۔ سرائے مسرور پر ملین کے حساب سے اخراجات کیے گئے اور اب اس کی مینٹیننس کا چندہ بھی لیا جا رہا ہے۔ گیسٹ ہاؤس اور مساجد، گھوڑوں کے استبل، مہنگے سے مہنگے گھر ہر ملک میں تعمیر ہو چکے ہیں۔ مرزا خاندان نے اس قدر سرمایہ فاؤنڈیشن، آف شور کمپنیوں، سوئس اکاؤنٹس کی صورت میں جمع کر رکھا ہے کہ اب 100 سال تک اپنی نسلوں کے ساتھ پرتعیش زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب اس سارے کھیل میں ایک عام احمدی کی حالت کیا ہوئی، وہ بھی آج آپ سب کے سامنے ہے۔ اس سلسلہ میں درویشوں کے خاندان اور ان کی نسلوں سے بدترین غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا۔ انہیں ذہنی اذیت دی گئی، افریقی غلاموں کی طرح ان سے مفت میں بیگار لی گئی۔ انہیں کھانے کے لیے معمولی خوراک مہیا کی گئی، آلو اور گندم ابال کر کھانے سے مختلف بیماریوں کا شکار رہی، مگر ظالم مرزا خاندان کو اس پر بھی ترس نہ آیا، اور جو درویش اس دنیا سے رخصت ہوتے گئے، اب ان کی اولادوں کو ان کے مکانات سے بے دخل کر دیا گیا۔ کچھ احمدی یہ کہیں گے کہ ان درویشوں کو عارضی طور پر رہائش دی گئی تھی، بعد میں ان کو ان مکانات سے رخصت ہونا ہی تھا۔ تو کیا یہ بات ان درویشوں سے کہی گئی تھی کہ جب ہماری جائیداد کی حفاظت مکمل ہو جائے گی تو آپ کو ان مکانات سے بے دخل کر دیا جائے گا؟ اگر ان گھروں سے نکالنا ہی تھا تو وہ چندے کی رقوم کہاں گئی جو ان درویشوں کے لیے عام احمدی جوش و جذبے سے دے رہا تھا؟ وہ چندے کہاں گئے جو نہ صرف درویشوں کے گھروں کے لیے بلکہ ان کی نسلوں کے گھروں کی تعمیر کے لیے اکٹھے کیے جا رہے تھے؟ کیوں ان سب کو اس سب سے لا علم رکھا گیا؟ عام احمدی بھی یہ سب حقیقتیں نہیں جانتا، اس لیے آج جب ثبوت کے ساتھ یہ سب اصلیت بتائی جاتی ہے تو جھوٹ ہے کے نعرے سنائی دیتے ہیں۔ جب درویشان کی نسل کو اس بات کا علم ہوا کہ اب انہیں گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ایک درویش کا بیٹا اپنے باپ کی قبر پر گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا، بابا یہ دیکھو تمہاری درویشی کا صلہ ہمیں کیا مل رہا ہے، ہمیں گھروں سے نکل جانے کا نوٹس مل رہا ہے۔ ابا تم نے کیوں نہ کوئی گھر بنایا؟ تم نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہ الہی جماعت ہے، ہمارا بھی اسی طرح خیال رکھے گی جیسے کہ خدا رکھتا ہے۔ دیکھو
آج ہمیں گھر خالی کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ ابا، کیا یہ آپ کی نیکیوں کا صلہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے؟ کاش آپ نے ہمیں اعلیٰ تعلیم دلوائی ہوتی، ہم یوں آج ذلیل و خوار تو نہ ہوتے، بے گھر تو نہ ہوتے۔ یہ بیٹا اپنی باپ کی قبر پر فریاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شدید ڈپریشن سے ہارٹ اٹیک ہوا اور اپنے باپ کی قبر پر آخری سانس لے لی۔ اس کی لاش کو قبرستان سے اٹھا کر گھر لایا گیا تو گھر میں ایک دفعہ پھر کوہرام مچ گیا، مگر اس پر بھی کسی جماعتی عہدیدار کا دل نہ تڑپا۔ وہی سنگ دلی، بے حسی، صفاقی برقرار رہی۔ چونکہ حالات سازگار ہو چکے تھے، اس لیے اب مرزا خاندان کو وہ تمام مکانات واپس لینے تھے جن پر درویشان قادیان رہائش رکھتے تھے۔ اس سلسلہ میں کام کا آغاز 1965 سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے مکانات کے ناموں کی منتقلی شروع کی گئی۔ اس کام کا عملی طور پر آغاز 1968 سے شروع ہوا۔ مرزا طاہر احمد کے دور میں ان درویشان سے زبردستی مکان خالی کروانے کے نوٹس جاری ہوئے، جسے بعد میں روک دیا گیا۔ جن مکانات پر درویشوں کے قبضے تھے، ان کی رجسٹری صدر انجمن کے نام کروا لی گئی۔ درویشوں کے نام پر مانگے گئے 2,26,000 روپے گورنمنٹ کے قبضہ کے مکان خرید کر انجمن یعنی جماعت احمدیہ قادیان نے اپنے نام کروا لیے۔ دراصل یہ مکان درویشوں کے ہی تھے۔ ایک درویش نے نظارت خدمت درویشان کو لکھا کہ صدر انجمن احمدیہ قادیان نے درویشوں کے مکانوں پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، درویشوں کو واپس دیے جائیں۔ مرزا مسرور صاحب کی گدی نشینی پر آتے ہی ایک دفعہ پھر ان درویشوں اور ان کی نسلوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا گیا، اور یہ کام فاتح ڈاہری کی بدماشی میں پہلے سے زیادہ صفاقی سے جاری کیا گیا۔ درویشان کے گھروں میں اب عہدیدار رہائش پذیر ہیں جن کے چندوں میں فراڈ کی خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ جواب میں سزا کے طور پر انہیں استغفار اور محکمے تبدیل کرنے جیسی کڑی سزائیں دی جاتی ہیں۔ مظلوم، لاچار، بے بس غلامان احمدیت نام نہاد درویش بنائے گئے اور ان بے بس انسانی روحوں سے زبردستی اسٹامپ پر حلفیہ بیان لکھنے کا کہا گیا کہ وہ 1 مہینہ کے نوٹس پر مکان خالی کر دے گا، اور یہ کہ سائن کر کے فوری اسے دفتر جمع کروا دیا جائے۔ جماعت کا یہ احسان تھا کہ اس نے مفت میں یہ مکان رہنے کے لیے درویشان کو دیے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا احسان ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو زندگیاں ان درویشان کی برباد ہوئیں، ان کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ جب قادیان میں رکھنا تھا تو خلافت اور ساری دنیا کے احمدیوں پر درویشوں نے احسان عظیم کیا۔ ان کی قربانیوں کے قصے سنا کر احباب جماعت کو جذباتی کیا گیا، اور اسی جذبات کی روح میں بہہ کر چندوں کی اپیلیں کی گئی۔ اب جب کہ مطلب نکل گیا تو ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیا یہ عین اسلامی یا قرآنی تعلیم ہے؟ درویشان قادیان کے چندے، پی ایف کی رقوم کل ملا کر تقریباً 5 کروڑ روپے ان درویشان کا حق تھا، مگر افسوس کہ ان رقوم سے مرزا خاندان نے 405 کنال 5 مرلہ زمین خرید لی۔ یہ سب معاملات قرآنی، اسلامی، انسانی، اخلاقی تعلیم کے خلاف طے پائے جا رہے تھے۔ اصولاً جس کے نام کی رقم مانگی جائے، حق بھی اسی کا بنتا ہے۔ نظارت خدمت درویشان قادیان کیا مرزا خاندان کی خدمت کے لیے بنائی گئی تھی؟ اگر انسانیت کی ذرا بھر بھی رمق باقی ہوتی تو اس ساری رقم سے درویشوں کے گھر بنائے جا سکتے تھے، ان کے لیے تفریح کے مواقع فراہم کیے جا سکتے تھے، فیکٹریاں اور روزگار مہیا کیا جا سکتا تھا۔ مگر سفاک نظام جماعت کو یہ کیوں کر گوارا تھا؟